ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ امت امام سے ہے اور امام امت سے ہے۔ آج سب کچھ ہے، امت نہیں ہے، اور امت اس لیے نہیں ہے کہ امت کے پاس آج امام نہیں ہے۔ آج کی یہ انٹرنیشنل خلافت کانفرنس اسی امام کی تلاش میں اور اسی ادارہ خلافت کی بحالی کے لیے اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے ہے۔ الامام جنہ، امام ڈھال ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ کے پاس اور میرے پاس صرف تلوار ہو اور ڈھال نہ ہو، ہم میں سے کوئی بھی تلوار لے کر میدان کارزار میں اتر جائے اور ہم ڈھال نہ رکھتے ہوں تو دشمن کی تلواریں ہمارے جسم کا اور ہمارے وجود کا جو حال کریں گی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آج پوری امت کا جہاں جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آج یہ امت ڈھال سے محروم ہے۔ کشمیر میں ایک خاتون ہے کہ جس کی عمر 65 برس کی ہے، دوسری اس کی بیٹی ہے کہ جس کی عمر 40 برس کی ہے، تیسری اس کی بیٹی اور 65 سالہ خاتون کی نواسی ہے کہ جس کی عمر 20 برس کی ہے۔ بی بی سی کا نمائندہ تینوں کو جمع کرتا ہے اور تینوں کا جب انٹرویو کرتا ہے تو وہ تینوں آنسو بہا کر یہ کہتی ہیں کہ ہندو کافر نے ہماری عزتوں کو لوٹ لیا ہے۔ حضرات گرامی، ان تینوں اسلام کی بیٹیوں کی عزتوں کو خراب کرنے والا کافر ہے، ان کی داستانوں کو فلمانے والا کافر ہے، اور اپنے میڈیا پر پھر ان کے انٹرویو کو نشر کرنے والا کافر ہے۔ آج یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ڈھال نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے، آج چیچنیا کا مسئلہ چیچنوں کا مسئلہ ہے، آج فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے۔ آج دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، عربوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بیت المقدس عربوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے۔ آج کی یہ انٹرنیشنل خلافت کانفرنس آپ کو اس بات پر تیاری کا ایک پیغام دیتی ہے کہ آئیے ہم امت بننے کی کوشش کریں، ہم امام کو تلاش کریں، ایک امام کی قیادت کو قبول کریں۔ جب امام کی قیادت کو قبول کر لیں گے، کشمیر کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہوگا۔ جب ہم امام کو تلاش کر لیں گے تو پھر فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہوگا۔ جب ہم امام کو تلاش کر لیں گے، ادارہ خلافت کو ہم بحال کر لیں گے، نظام خلافت کو ہم قائم کر لیں گے، تو چیچنیا کا مسئلہ چیچنوں کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہوگا۔ چونکہ بات امت کی ہے، اس لیے خلافت کی سوچ رکھنے والا جہاں دنیا میں عام طور پر اور عالم اسلام میں جہاں بھی موجود ہے وہ ہمارا ایک نظریاتی بھائی ہے۔ لہٰذا میں اس وقت دعوت دے رہا ہوں ملائیشیا سے تشریف لانے والے ڈاکٹر ابراہیم ناہا کو کہ جو ملیشیا اسلامی پارٹی کے رہنما ہیں وہ تشریف لائیں اور انگریزی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dear brothers and sisters, actually the topic that I prepared for this seminar is restoring Khilafah of Islam or Khilafah in the 21st century, a challenge for reality. Basically, I'm a layman, not a scholar in Islamic studies, and in writing this paper,
I always call upon Allah's help so that what is written according to what He wants, the message to be delivered from a newcomer to scholars who had long involved in exploring Islamic knowledge and practice. My paper is concerned with giving ideas for consideration in our efforts to establish Khilafat in this century, inshallah. It focuses on three important points. That is the need to produce a good Muslim generation. So remember that the good Muslim generation and the need to convey messages of Islam to the Zalimun. And thirdly, jihad. There are 3 points that I try to deliver, inshallah, in this conference. And each point, I emphasize on a few aspects that tended to be overlooked by most Jama'ah, such as unity and love, spiritual training based on authentic Sufis method, and the need to convey messages of Islam directly, face-to-face, contact with the Zalimun. So what I want to say here is that the basic secret we want to establish Khilafah of Islam is to display something good in the society, to display love, to display good deeds, and to display patient efficiency in the society. So that in my message, my experience, and guns, we have to display elsewhere, in battlefield, in Kashmir, we have to display our might, guns, display, that is the place to display. So next, I will mention briefly my papers. So the key ideas of my paper is that Allah has promised those among the believers and do righteous good deeds, or the muttaqun, that He will certainly grant them succession to rule in the land. So we have to be good Muslim, to be muttaqun. Then only Allah will grant us to become Khilafah, to rule the world. My second point is that the succession occurs after the destruction of the Zalimun, the removal of the Zalimun. And from the verses of the Quran, it appears to me that the removal of the Zalimun will only occurs only after the verses of Allah subhanahu wa ta'ala reach the Zalimun. We have to convey messages, we have to do da'wah. Then only it justifies for the destruction or the removal of the Zalimun. That is, from my view, is the principle of justice. The message of Allah has to reach the Zalimun, then only it justifies the removal of the Zalimun. So in my paper, I discussed how did Allah destroy the Zalimun. There are many ways mentioned in the Quran on how the past generations have been destroyed. It appears to me that such ways of destruction are related to nature of sins or wrongdoing of the people. The sins which are related to behavior misconduct, such as homosexual, rejecting or disbelief Allah and His messengers, worship others beside Allah, arrogant, cheating. The punishment and destruction come from Allah through natural disasters, such as earthquake, flood, winds, volcano eruption, drought, diseases. And that can be observed in the Quran on the past generation. And other things or acts of Zalimun are not only related to rejecting the ayat of Allah, but at the same time, preventing da'wah, oppress, attack, and hurting the believers. In the past, Allah had destroyed them by the hands of believers through a series of fighting, jihad. On the basis of current acts of Zalimun from the Kuffar, where the Muslim Ummah have been oppressed, attacked and killed,
if Allah were to destroy them, it should be through the hands of believers, the Muslim. Thus, the probable way of re-establish Khilafah should be through fighting or jihad, a sunnatullah, which Allah replaced the zalimun. And this is the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabah, as recorded in Al-Quran and also Sirah. Finally, my paper that I want to mention here is that there are basic steps need to be taken to re-establish Khilafah. One is to produce a good Muslim generation. That is very important, where I stress in paper that the need is to propagate, to inculcate the loving attitude among Muslims. That is the basis for unity, actually. There are many ways how to create loving attitude. For example, you give something valuable to the people, then you can create loving. For example, I think many people love Dr. Isra Ahmad because he gave knowledge to people. So knowledge is very valuable. And because of that, it creates love. People love him. And there are other things that we can do to create love. And love should come from Allah SWT. We have to be prepared to receive love. We have to purify our heart. Then only we can receive love. Then love to be shown, has to be realized in our family first. Second is da'wah, to ensure that the words of the Quran and messages of Islam reach the zalimun and these believers. That is very important. It has to be face-to-face contact. There are many examples in the Quran. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in the past conveyed da'wah face-to-face, not through internet, not through books, not sufficient, although it is methods, but not sufficient. It has to be face-to-face. That is the challenge. And thirdly, when the message has reached, then we have to do jihad to remove the zalimun, to fight, to prepare ourselves spiritually and physically. And the first two steps are prerequisite to comply with the will of Allah in the process of destruction of the zalimun through fighting for the replacement to take place, inshallah. However, each step in the process should not be seen as separate entity, arranged in simple logical sequence, which is a typical Western method of rational thinking, but it to be looked in a organic network of action reinforcing each other. For example, performing da'wah and jihad, fighting, are themselves the process of training in which continuous repeating acting in da'wah, in fighting, as revealed from the life history of Rasulullah SAW, is an effective method in producing a good Muslim generation. With that, I would like to end my speech, and I would like to say salam to Tanzim, to Amir of Tanzim Islami, its members and families, to my families, to my teachers, and all Muslim brothers and sisters. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. حضرات، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج افغانستان میں علماء کی اور طالبان کی حکومت ہے. ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ملا عمر کی قیادت میں افغانستان کو اسلام کی تجربہ گاہ اور اسلام کی لیبارٹری بنائیں. طالبان کے بارے میں اگر میں یہ بات کہوں کہ ان کے 2/3 حصے کا تعلق دارالعلوم حقانیہ کی درسگاہ سے ہے، تو اس میں کوئی جھوٹ اور مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. خود حضرت ملا عمر صاحب دارالعلوم حقانیہ کے طالب علم رہے ہیں. دارالعلوم حقانیہ کے پرنسپل محتمم اور جمعیت علماء اسلام کے صدر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نے تشریف لانا تھی، لیکن وہ اپنی
انتہائی ضروری مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے دست راست بزرگ حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب۔ میں حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں، مولانا سمیع الحق صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے نظام خلافت کے بارے میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب۔ صاحب صدر، معزز علماء کرام، ہمارے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین محترم، ڈاکٹر صاحب مدظ اللہ نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ ایک عرصے سے دنیا کو ایک پرانا سبق یاد دلا رہے ہیں۔ انقلابات دنیا میں ہمیشہ آنے جانے والے ہیں۔ اسلام سے پہلے انقلاب کے طریقے مادیات کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اس نے دنیا میں ترقی اور امن کی بجائے تباہی اور بربادی کے سوا دنیا کو کچھ نہیں دیا تھا۔ صاحب اقتدار لوگوں کی جد و جہد کمزور لوگوں کو غلام بنانے کی تھی۔ اسلام نے آ کر دنیا کو غلامی سے چھٹکارا دلایا۔ 1300 سال کے بعد وہی طرز اور طریقہ جو اسلام سے پہلے تھا یورپ نے دنیا کے اندر اپنایا۔ ہمیں یاد ہے گزشتہ صدی ایشیا کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور ایشیا کے ہر جوان، بوڑھے، خاتون اور معصوم کو غلام بنایا گیا۔ آج اس وقت پھر انقلاب کا زمانہ ہے۔ دنیا تیاری کر رہی ہے 21ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں داخلے کے لیے ایک نسخہ تجویز کیا ہے۔ نیا نسخہ نہیں ہے۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں کی نگاہیں سینکڑوں سال آگے کے لیے تھی۔ جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دانشور یہ کوشش کرتے ہیں ایک صدی کے لیے وہ منصوبے بنائیں۔ ان کے منصوبوں کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو غلام کیسے بنایا جائے، ان کا خون کیسے نچوڑا جائے۔ آج ہمارے سامنے جو پیغامات آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ جتنے تک دار و مدار ہے مالیات کا، دولت کا، اسباب کا، دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کی آبادی مستقل چوتھا حصہ ہے۔ 1 ارب 25 کروڑ تقریباً مسلمانوں کی آبادی ہے۔ دنیا کے جتنے دولت کے وسائل ہیں آدھے مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ اس وقت دنیا کے 53 خطوں کے اندر مسلمانوں کی حکومت یاد کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر غلامی کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں واقعتاً کامیابی اور سہولت کا اسباب ہوتے ہیں تو آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی دھاک ہوتی۔ ان وسائل کے ہوتے ہوئے، ان تعداد کے ہوتے ہوئے آج دنیا کے اندر ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا سبق بھلا دیا ہے۔
وہ جو ہمیں سبق دیا گیا تھا، آج افغانستان کے ہم مشکور ہیں، صرف ہم نہیں بلکہ ساری دنیا کو ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ انہوں نے دنیا کو انقلاب کا راستہ بتلایا، اور انہوں نے بتلایا کہ دولت کی بات نہیں ہے، وسائل کی بات نہیں ہے، اسلحہ کی بات نہیں ہے، میزائلوں کی بات نہیں ہے، ہوائی طاقت کی بات نہیں ہے، اصل بات جو ہے وہ ایمان کی ہے، اصل بات کی جو ہے وہ نظام کی ہے۔ آگے آنے والے صدی کے لیے دنیا تیاریاں کر رہی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا نظام دنیا پر مسلط کر دیں۔ آج افغانستان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ آج امریکہ کو جنگ کیوں ہے؟ پاکستان کے ساتھ اس کی جنگ کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے دستور کا، ہم من نوعان اس کے ساتھ متفق ہیں۔ دستوری لحاظ سے ہم آج دنیا کے اندر ایک مسلمان ملک ہیں، اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے روزہ نہیں رکھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے وہ فرائض پورے نہیں کیے جو کلمے نے ہمیں بتلائے تھے۔ کلمے نے کچھ فرائض ہمیں بتلائے تھے، کلمے نے ہمیں جرت بتلائی تھی، کلمے نے ہمیں کہا تھا کہ خدا کے سوا کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ بھائی اتنی بات تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، وسائل ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، تعداد ہونے کے باوجود، آج دنیا کے اندر ہم غلامی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ آج امریکہ کی فوجیں ہماری دولت پر پل رہی ہیں، ان کو تنخواہیں ہماری دولت سے مل رہی ہیں۔ آج ہمارا فرض ہے کہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہم سوچیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اور ہم پر ہماری زندگی کا نہیں دنیا کی زندگی کے بھی فرائض ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ دنیا کو امن کا سبق دیں گے۔ آپ اس لیے لائے گئے تھے، قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ آپ وہی آخری امت ہیں کہ آپ دنیا کے اندر امن قائم کریں گے، اور دنیا کو آپ سبق سکھلائیں گے۔ اور دنیا کو سبق سکھلانے کا معنی یہی ہے کہ اگر ہمارے اخلاق، اس وقت آپ اندازہ لگائیے پاکستان کا محل وقوع، پاکستان کے وسائل، پاکستان کی افرادی قوت آج دنیا کے اندر ایک مثالی قوت ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اندر ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اخلاق کے لحاظ سے مفلس ہیں، دولت کے لحاظ سے نہیں، وسائل کے لحاظ سے نہیں، تعداد کے لحاظ سے نہیں۔ ہمارے پاس وہ اسلامی اخلاق نہیں رہے۔ اگر ہمارے پاس وہ اسلامی اخلاق رہتے ہیں، وہی عقیدہ رہتا ہے، تو آج دنیا کی قیادت پاکستان کے حق میں ہے، محل وقوع کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی، افراد کے لحاظ سے بھی۔ ہم وسائل کے لحاظ سے بھوکے نہیں ہیں، ساری دنیا کی معدنیات ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، اور افرادی لحاظ سے بھی ہم مفلس نہیں ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ آج اگر ایک دکاندار سے آپ کہیں کہ بھئی آپ اکیلے ہیں، آپ کوئی ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے، تو وہ کہتا ہے آدمی نہیں ملتا۔ وہ آدمی کون سا ہے؟ ساری دنیا تو پٹ رہی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی روزگار نہیں ملتا، لیکن اس کو آدمی نہیں ملتا۔ وہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی وہی ہے جو با اخلاق ہو، دیانتدار ہو، یا میں امانت دار ہوں۔ قرآن نے فرمایا تھا کہ تم صداقت عدالت کا نظام قائم کرو گے، اور اگر آپ نے صداقت کا، عدالت کا نظام قائم نہیں کیا تو آپ دنیا میں رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ دنیا کے میں رہنے کا حقدار وہی ہے۔ افغانستان ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، انہوں نے آج دنیا کے اندر بتلا دیا ہے کہ ایک روشنی کی مینار ہے، اور روشنی کی مینار کی طرف آ جاؤ تو آپ دنیا کے اندر مستحکم اور مضبوط رہ سکتے ہیں۔ آج امریکہ کو روس کے ساتھ صلح ہے، فرانس کے ساتھ صلح ہے، جرمنی کے ساتھ صلح ہے، جاپان کے ساتھ صلح ہے، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں اور ایٹم والی ہیں، اور ان کے پاس میزائل ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے ساتھ تو مصالحت ہے۔
لیکن ان کے نگاہوں کے اندر آج اگر کوئی کھٹکتا ہے تو وہ پاکستان ہے اور افغانستان ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم آئینی طور پر مسلمان ہیں، قانونی طور پر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، انہیں خطرہ ہے اس چیز کا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے کل ہو سکتا ہے کہ وہ کلمے پر عمل درآمد بھی شروع کر دیں۔ اگر کلمے پر انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا، اور اس کے لیے ہمارا اور تمہارا فرض ہے کہ اس پر عمل کرانے کے لیے ہم اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ آپ نے اس راستے پر چلنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس راستے پر نہیں چلیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، اور ملک کی تباہی یہ ہماری تباہی ہے، ہماری تباہی نہیں، عالم اسلام کی تباہی ہے۔ اس وقت افغانستان کا مشہور ہے ساری دنیا، انہوں نے دنیا کو انقلاب کا راستہ بتلایا، جنگ نظریات کی ہے، اسلحہ کی نہیں ہے۔ افغانستان نے ایک نظریہ بتلا دیا ہے، اور دنیا کی ساری مفلوق الحال دنیا، اور وہ کہ جو بھوک سے نڈھال ہے، اب ان کی نگاہیں ہیں کہ ہم کس طرف جائیں۔ روس کا نظام تو ختم ہو گیا، امریکہ کے خلاف آج اس کے ملک کے اندر خود احتجاجات ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد اور نظریہ کون ہے؟ افغانستان نے ان کو وہ نظریہ بتلا دیا، اور پاکستان نے آئینی طور پر ان کو وہ نظریہ بتلا دیا کہ یہ وہ نظریہ ہے، اور اس نظریے پر آپ یقین کیجئے کہ ایشیا کی 80% آبادی جو اس وقت بھوک سے نڈال ہے، اور خود ان کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایشیا کی 80% آبادی وہ ہے کہ جو یومیہ $1 کماتی ہے، جو یومیہ $1 کما رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ گزارا کیسے کرے گا، وہ انقلاب کی طرف جائے گا۔ اب انقلاب کا راستہ ان کو بتلا دیا ہے پاکستان اور افغانستان نے۔ پاکستان اور افغانستان جسد واحدہ ہیں۔ افغانستان پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا دکھ ہمارا دکھ ہے، اور پاکستان پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، افتاد پڑتی ہے، تو وہ افغانستان کے اندر بھی ہے۔ آج میرا خیال یہ ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، امریکہ تیسری جنگ عظیم کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کی قومی سلامتی کونسل نے رپورٹ دی ہے کہ اس صدی کے اندر، 21ویں صدی کے اندر 2 عظیم جنگیں ہوں گی، پہلی خلیج میں، دوسری کوریا کے اندر۔ اب خلیج کی جنگ کا اس نے آغاز کر دیا ہے، اور اس کا آغاز کر دیا ہے، اس کے نگاہوں کے اندر جو کھٹک ہے تو وہ پاکستان اور افغانستان ہے کہ یہ میرے مقابلے میں آئیں گے۔ اب اس وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم عالم اسلام کو بچانے کے لیے، حرمین شریفین کو بچانے کے لیے، فلسطین کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، افغانستان کو بچانے کے لیے، اور میں یہ عرض کروں گا، جرأت کروں گا کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اقتصادیات کا حل اگر ہے تو افغانستان کے مصالحات سے ہے۔ اگر افغانستان کے ساتھ ہماری مصالحت ہو جاتی ہے تو یہ اسلامستان ایک سمندر بن جائے گا۔ جتنی بھی وہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری افغانستان پر راستہ ہے ان کا۔ یہ سارا جنوبی ایشیا کا حصہ، اور یہاں آپ کے مشرق وسطیٰ اس کے ساتھ ہیں، اور افریقہ کے اندر جو مسلم ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے اگر مل جاتے ہیں تو یہ اسلامستان کا ایک سمندر بن جاتا ہے۔ اب اس سمندر کے اندر ہندوستان بھی ایک جزیرہ بن کر کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے ان کی یہ کوشش ہے کہ اس وقت ان کی نگاہوں کے اندر پاکستان اور افغانستان یہ وہ دو ممالک ہیں کہ جو اپنے نظریے کی بنیاد پر ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ جب نظریے کے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو اپنا بنا کر کے وہ ہمارے نظریات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ جو ملک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اس کو قائم رہنا ہوگا۔ میں دنیا کو یہ بتلاؤں گا، عرض کروں گا کہ آپ در کوزو ما تشنہ لبا میں گردے، طفل در خانہ ما گرد جہاں میں گردے۔ قانون ہمارے پاس ہے، افراد ہمارے پاس ہیں، دستور ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہم آج تک کیوں ذلیل ہیں؟ دنیا سے ہم بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں ہم فرانس کا نظام لائیں گے، امریکہ کے نظام لائیں گے۔ امریکہ خود پریشان ہے، فرانس خود پریشان ہے، تو آپ کو کیا راحت دے گا، کیا امن دے گا؟ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اس وقت انقلاب آ رہا ہے، اور یہ ایسا سیلاب ہے کہ اس کے لیے اگر انسداد ہو سکتی ہے،
اور اگر اس کے اندر بند بازا جا سکتا ہے وہ نظریات کا ہے، اور نظریات وہ اسلام کے نظریات ہیں، انسانی بنائے ہوئے نظریات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات یک جسم کے ہیں اور ایک روح کے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو امن دے، ہمیں بھی امن دے، عالم اسلام کو امن دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب صدر مجلس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور معزز علماء کرام and the scholars and other learned participants of this conference، اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس کانفرنس میں اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ موضوع بحث یہ تھا کہ اسلامی خلافہ آج کل کے دور میں کیسے اسٹیبلش کی جائے، کیسے قائم کی جائے۔ میرا بھی موضوع اگرچہ اسی کے حوالے سے ہے، لیکن تھوڑا آئینی ایشوز ہیں، آئینی مسائل ہیں اس میں زیر بحث، جو کہ میں یہاں کے موجود عالموں کے سامنے جو ہے وہ لانا چاہتا تھا۔ لیکن ایک بات جو سارے مقررین نے کہی ہے، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ خلافت قائم کرنے کا راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی جانوں پہ بھی نافذ کریں اور دوسروں کی جانوں پر بھی نافذ کریں، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ دکھایا گیا ہے ہمیں، اور وہ ہے جہاد کا راستہ۔ کہا گیا ہے مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جہاد کئی قسم کا ہے، اس میں پرامن جہاد بھی ہو سکتا ہے، اور جسے قتال کہا جا سکتا ہے، یا جسے سخت جہاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ بحث ہو سکتی ہے کہ کس قسم کا جہاد ہو۔ لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ خلافت آئے گی تو جہاد کے ذریعے سے آئے گی، اور یہ جہاد جو ہے وہ میں پھر کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ قتال کے معنوں میں لیا جائے، بلکہ یہ اپنی جانوں کے خلاف جہاد، یعنی جہاد بن نفس سب سے پہلے کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور میرا خیال میں کہ قرآن پاک میں بڑا واضح ہے کہ خلافت کا وعدہ، خلافت عطا کی جائے گی، اور عطا کی جاتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہوں، یعنی مومنوں کو دی جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مومن بنائیں، یعنی اپنے نفوس پر، اپنی جانوں پر اللہ کا حکم جو ہے اس کو نافذ کریں۔ سب سے پہلی خلافت کا شرط جو یہ ہے، اور اس کے بعد دوسری خلافت جسے کہ ہم سیاسی خلافت کہہ سکتے ہیں، یا جسے ہم سیاسی اقتدار کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں، وہ دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اس لیے اب ضرورت ہے میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے زعماء ہیں ان کو، اور جو جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو ضرورت ہے کہ اپنے ایمانوں پر اور لوگوں کے ایمانوں پر جو ہے وہ محنت کرے، جہاد کرے سب سے پہلے، اور پھر شاید اگلے مرحلے میں جو ہے وہ دوسرا جہاد ہم شروع کریں، یا ان دونوں کو ساتھ ساتھ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ پارکیف میں اس بحث میں جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ میں اتفاق کرتا ہوں مقررین کے ساتھ کہ یہاں اتفاق رائے ہے کہ یہی راستہ ہے خلافت کو اسٹیبلش کرنے کا، قائم کرنے کا۔ لیکن میں یہاں پر علماء کی توجہ اور آپ حضرات کی توجہ بھی کچھ دوسرے آئینی مسائل ہیں، آئینی ایشوز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز جسے میں کہوں گا، جن کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ خلافت کی بحالی کے تقاضوں میں ان چیزوں کو جو ہے، ان ایشوز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ اور وہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں آسان الفاظ میں یہ کہوں تو خلافت ہے دوسرے لفظوں میں اللہ کے حکم کا نفاذ، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ ساورن پاور آف دی اسٹیٹ، آف دی اسلامک خلافہ، آف دی اسلامک اسٹیٹ، جو کہ کانسٹیٹیوشنلی in the first place is resided with the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala، اور اس کے بعد
یہ خلافت جو ہے یہ ایک طرح سے عطا بھی کی جاتی ہے اور اس کو اسٹیبلش بھی کرنا پڑتا ہے بائی دی کمیونٹی آف بلیورس. تو میرے خیال میں جو یہ ساورن پاور ہے، یہ جو اقتدار اعلیٰ ہے ریاست کا، اس کی سب سے پہلے دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو بڑی بیسک کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز ہیں. ایک تو جسے میں آئی ول ٹرم ایز خلافت النبوہ، اور دوسری جسے میں کہوں گا خلافت اللہ. یہ دو اتھارٹیز ہیں جو کہ ایک طرح سے ساورن پاور کے حصے ہیں. نبوہ or the authority of Nubuwah was bestowed upon the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Allah subhanahu wa ta'ala. Since he was the sallallahu alaihi wasallam, he was the last of the prophets, and after his rihla from this life, there would be no prophet after that. Therefore, the mission of the prophethood or mission of the lost prophet, lost of the holy prophets, in order to continue that, in order to, in a sense, constitute the delegated function of Nubuwah, Khilafatul Nubuwah should be established and was established after the rihla of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But in my view, that authority was discontinued through the process. یہ اتھارٹی جو ہے میرے خیال میں، اور میرا خیال غلط ہو سکتا ہے، علماء میں سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اتفاق نہ بھی کرے، that authority is held in abeyance constitutional term میں، اور اس اتھارٹی کو ریکنسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز یہ کس طرح ریکنسٹیٹیوٹ ہوگی؟ I think this is something to be considered by the mujtahideen or the constitutional jurists of the present day of Muslim Ummah. The other authority, the other part of the authority of the sovereign power is Khilafatullah. یہ اتھارٹی جو ہے وہ میرے نزدیک اللہ کی طرف سے کمیونٹی آف بلیورز کو ایز اے ہول جو ہے وہ عنایت کی گئی ہے، کہ اللہ کی طرف سے نبوہ کی اتھارٹی جو ہے واز بیسٹوڈ اپان دی پرسن آف آور لارڈ دی ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بٹ دی اتھارٹی آف خلافت اللہ واز ڈیلیگیٹڈ اور بیسٹوڈ اپان دی کمیونٹی آف بلیور ایز اے ہول. Therefore, this authority, the holder of this society is the Muslim Ummah or the community of believers. اب ہوتا یہ ہے، یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتھارٹیز جو لا فلی کسی ایک اتھارٹی یا کسی آفس ہولڈر کے پاس جب ہوتی ہے، تو جب تک وہ لا فل اتھارٹی ایسی اتھارٹی کو کسی دوسرے آفس ہولڈر کو منتقل نہیں کرتی ہے، تب تک دوسرا آفس ہولڈر جو ہے وہ لا فل اتھارٹی نہیں سمجھا جاتا آئین کے مطابق. میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ ان دا پروسیس یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ جو ایک طرح سے امت مسلمہ کی تاریخ کے 5 ادوار گنوائے ہیں، یہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں میرے نقطہ نظر کو، کہ خلافت النبوہ اینڈ خلافت اللہ جو ہے وہ ان دا پروسیس جو ہے واز ہیلڈ ان ابینس، یعنی دوسرے سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپریٹو نہیں رہی، اور اس کو آپریٹو پارٹ جو ہے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. دوسرے لفظوں میں جسے آئین میں کہا جاتا ہے کہ دیز اتھارٹیز شوڈ بی ریکنسٹیٹیوٹیڈ اگین ان آرڈر ٹو اسٹیبلش خلافہ. آئی تھنک that for the constitutional jurist of the community of believers or of the Muslim Ummah, this is something for them to seriously consider about. ایک مسئلہ ہے کہ جو صدر ریاست ہے یا ہیڈ آف اسٹیٹ آف اسلامک اسٹیٹ جو ہے، اس کی اتھارٹی جو ہے کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے.
امام غزالی نے یہ کہا تھا کہ صدر جو امام ہے یا امیر المومنین ہے اس کی اتھارٹی کے دو حصے ہیں، ایک ہے کانسٹیٹیوٹیو اتھارٹی اور دوسری ہے فنکشنل اتھارٹی۔ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ایک طرح سے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا قانونی اختیار ہے جو کہ کسی بھی آفس ہولڈر کی اتھارٹی کو، اگر آپ یہ سمجھ لیں، میں اس کو دوبارہ دے رہا ہوں گا کہ ایک ایسا اختیار، لافل قانونی اختیار، جو کہ کسی آفس ہولڈر کے آئینی اختیار کو سینکٹیفائی کرتا ہو اور لیجیٹیمائز کرتا ہو۔ لیجیٹیمائز اور سینکٹیفائی ٹرمز جو ہیں ان کو اگر اردو میں کہا جائے تو میں شاید یہ کہوں گا کہ اس کو قانونی طور پر جائز کرتا ہو۔ اس کے بغیر اگر کوئی، یعنی ایسی اتھارٹی جو کہ کانسٹیٹیوٹیو اتھارٹی نہ ہو، اس کے بغیر اگر کوئی اتھارٹی جو ہے وہ کوئی آفس ہولڈر ہولڈ کرتا ہے تو اس کو ہم یوزرپر کہتے ہیں، غاصب کہتے ہیں آئینی طور پر، لافل اتھارٹی جو ہے وہ نہیں کہتے۔ اس لیے جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے اس کے پاس ایک اتھارٹی تو ہوتی ہے کانسٹیٹیوٹیو اتھارٹی، اور دوسری ہے فنکشنل اتھارٹی۔ فنکشنل اتھارٹی وہ ایک طرح سے آپ کہیں گے کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے which in a sense is used or which is required to in a sense to allow the other government agencies to perform the functions of the state۔ میرا خیال ہے کہ امام غزالی نے یہ کہا تھا، یہ خاص طور پر بحث جو ہے وہ ائمہ یا امام جو ہیڈس آف اسٹیٹس تھے ان کی کوالیفیکیشنز کے حوالے سے تھا، اور یہ آج کے لحاظ سے بڑی ریلیونٹ ہے، بڑی مناسب ہے، جائز ہے کہ آج یہ سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، ایسے افراد، ایسے اشخاص موجود نہیں ہیں جو کہ کوالیفائی کرتے ہوں، جو کہ فلی کوالیفائڈ، رہا تو میں لفظ استعمال کرنا چاہیے، یعنی جن میں وہ ساری خصوصیات نہیں ہیں جو کہ ایک خلیفہ المسلمین یا امیر المومنین بننے کے لیے ضروری ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ ایک دوسرا آئینی سوال ہے جو کہ سامنے جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں امام غزالی نے اس کا بہت خوبصورت حل جو ہے وہ ہمیں دیا تھا کہ اگر کوئی امام یا سربراہ ریاست، اسلامی ریاست کا سربراہ، اگر وہ کوالٹیز یا کوالیفیکیشنز پوری کرتا ہے جو کہ کانسٹیٹیوٹیو اتھارٹی کو ہولڈ کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس کو خلیفہ یا امیر المومنین جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اور فنکشنل اتھارٹی جو ہے کین بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی ادر ایجنسیز آف دی گورنمنٹ۔ اس کو، یہ میری ایک سجیشن ہے کہ اس کو اگر اس کانسٹیٹیوشنل ایک طرح سے جو اوپینین ہے، جو فتویٰ ہے امام غزالی کا، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک دوسرا جو ایک طرح سے آئینی مسئلہ ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور میں آخر میں یہ علماء حضرات سے پھر کہوں گا کہ خلافت کے قیام کے لیے یا خلافت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ دو جو مسئلے میں نے آئینی مسئلے سامنے رکھے ہیں، ان کا پورا ہونا بھی میرے نزدیک جو ہے بڑا ضروری ہے۔ اور آج پاکستان میں جو ہم دوسرے سارے ادارے انسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں، لیکن یہ دو اتھارٹیز پتہ نہیں ہم نے ری کانسٹیٹیوٹ کی ہیں یا نہیں، میری رائے کے مطابق یہ دونوں اتھارٹیز ابھی ری کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی ہیں، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا ہے خلافت کو آئینی طور پر ہم اسٹیبلش جو ہے وہ نہیں کریں گے یا نہیں کر سکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جناب محترم ڈاکٹر صاحب الشیخ والعالم الکبیر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دیا، اور یہی سعادت ہمیں بس حاصل ہوا کہ آپ کے سامنے مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ جہاں تک ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہے،
الحمدللہ انہوں نے پورا زندگی اسلام اور قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل کو قبول کر لیتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی اور ان جیسا اور علماء کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ افغانستان میں بھی اگر افغانستان کا تاریخ دیکھا جائے، افغانستان کی اسلامی تعلیم کی نشر و اشاعت میں جو علماء کا کردار ہے وہ سب سے آگے ہیں۔ علماء نے یہی دین کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے اب اس وقت حاضر تک پہنچایا ہے، اور اس پہنچانے میں ان کو بہت محنت کرنا پڑا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آسانی سے پہنچا جا رہا ہے جاتا ہے، بلکہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس دین کا خدمت کیا ہے۔ ہمارے افغانستان میں شاید 100 سال پہلے کوئی یونیورسٹی یا کوئی جو عصری علوم کے جو اسکول ہے وہ نہیں تھے۔ ہر مسجد ہماری قوم کے لیے ایک مدرسہ تھا، اور ہر امام جو مسجد کا تھا یہی قریے کو، یہی قریے والوں کو دین سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سواد سکھایا، تعلیم سکھایا۔ اور الحمدللہ علماء کی کردار کی وجہ سے جو اسلامی تاریخ افغانستان میں ہے وہ ہمیشہ اسلامی تاریخ ہماری سربلند ہے، اور جو ہماری قوم نے اسی تعلیم کی روشنی میں جو جہاد کی جذبے سے جو کفر کا مقابلہ کیا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کام کیا ہے، وہ الحمدللہ قابل فخر تاریخ ہے۔ اور اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں تو یہ پرانے صدی جو انگریزی صدی کا مطلب ہے، انگریزی تاریخ کا مطلب ہے، ہماری قوم کا 2 سپر پاوروں کے ساتھ سامنا کرنا پڑا، کہ دونوں ہمارا پڑوسی اور سپر پاور تھے۔ جو ایک انگریز تھا کہ 1919 میں تیسرا بار کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوا، اور چاہتے تھے کہ افغانستان پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے، اور وہ بھی انگریز حکومت کے سائے میں آ جائے۔ لیکن الحمدللہ وہی جذبات، وہی جہاد کی جذبات سے الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ الحمدللہ انگریزوں کو شکست کرنا پڑا، اور افغانستان سے ذلت کے ساتھ وہ نکلنا پڑا ہے۔ اور اسی کے بعد دوسرا پڑوسی طاقت جو سابقہ سوویت یونین طاقت تھا، انہوں نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، اور سب سے پہلے تو یہی ارادہ تھا کہ افغانستان میں اسلامی مملکت کو ختم کریں، اور اس کے بعد بحر ہند یا خلیج تک وہ اپنے آپ کو پہنچائے۔ لیکن الحمدللہ ہماری مسلمان قوم نے یہی علماء کی فتویٰ پر شرعی اور مقدس جہاد شروع کر دیا، اور الحمدللہ کہ ان کو بھی شکست کرنا پڑا، اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ الحمدللہ 15 سے زیادہ ملکوں میں تقسیم ہوا ہے۔ تو اس آیت شریف میں جب میں علماء کرام نے بھی پڑھ لیا ہے، اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے علماء کرام نے جو معلومات دیا ہے، میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ بحث کروں یا زیادہ بحث کروں، صرف یہ ذکر کرنا یہ مومنین کے لیے فائدہ ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، صرف ایک یاد دہانا ہے ایک دوسرے کو، اور وہ یہی ہے کہ خلافت، اسلامی خلافت کے لیے جو ضروری چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے
ایک معیار مقرر کیا ہے. اسلامی نظام میں یہ ضابطۂ حیات کے لیے ایک مکمل قانون موجود ہے. تو زمین کی خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرط اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے اور عمل صالح کا حق ادا کریں کہ وہ انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اس کا پہلا شرط ہے کہ جب لوگوں کے دل میں ایمان ہو تو ایک شرط پورا ہو جاتا ہے. جب ایمان ہے تو ایمان کا معنی یہی نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور اس کی حقیقت پر عمل نہ کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو لوازم ہے اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق المخلوقات ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ متصرف ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور دوسرا یہی ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو وہ ہے ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، جو دل میں اس کے لیے مکان پیدا کیا جائے، دل میں ثابت ہو جائے، لیکن اس کا عمل جو ہے اس کا تصدیق کریں، اور وہ عمل صالحہ ہے. جب عمل صالح ایمان کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ پھر وعدہ کر لیتا ہے کہ میں زمین کا خلافت آپ کو دے دوں گا. اور یہی جو خلافت مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا ہے ان میں یہی 2 شرطیں نہیں پائے گئے. انہوں نے ایمان کی ضعف کی وجہ سے اور عمل صالح کی ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے خلافت چھین لیا ہے. اور جس طرح حدیث مبارک میں پڑھ لیا اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں پر کافر جمع ہو جائیں گے اور آپ کی ذلیل کرنے کا کوشش کریں گے، اور آپ اس کے مقابلے میں ضعیف ہو جائیں گے ہوں گے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ قلت کی وجہ سے پھر یہی ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آپ کے دل میں وہن ہوگا، آپ کے دل میں ضعف ہوگا، کمزوری ہوگا. اور ان کا اسباب کمزوری کا 2 چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت ہے، کہ ایک دنیا کے ساتھ محبت کرنا ہے، دولت کمانے کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور اسی حیات دنیا پر اسی پر حساب کرنا ہے، آخرت کو بھول جانا ہے. جب آپ دنیا کی محبت کو اختیار کر لیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیر و ابقا وہی آخرت کا زندگی ہے، تو اسی وقت آپ کے دل میں کمزوری پڑ جاتا ہے. اور دوسرا کراہیت الموت ہے، موت سے آپ جب ڈرتے ہو، یہ دوسرا سبب ہے کہ آپ کے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا. تو یہی شہادت اللہ کی راستے میں جو شہادت ہے اس سے ڈرتے ہوں، اللہ کی راستے میں جو تکلیفیں ہیں اس سے ڈرتے ہوں، تو یہی 2 اسباب ہے کہ آپ کے دل سے یہی وہن پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم عالم اسلام میں ابھی نظر ڈالیں تو عالم اسلام کا جو بشری طاقت ہے، عالم اسلام کا جو اقتصادی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو امکانات عالم اسلام کو دیا ہے، کافروں کے پاس اتنا نہیں ہے. لیکن اس کثرت کے باوجود جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. فلسطین میں اگر ہم دیکھیں گے تو کتنا ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے، اور وہی حقوق جو اقوام متحدہ یا امریکہ نے ان کو دینا تھا یا انہوں نے مانا تھا کہ ہم دیں گے، وہ بھی نہیں دے گا. اور روزانہ ہمارے فلسطین بھائی کتنا ظلم کے ساتھ وہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ابھی یہی پورا عالم اسلام ان کے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح بوسنیا کا حالات دیکھ لیں، اسی طرح چچنیا کا حالات دیکھ لیں، کشمیر کا حالات دیکھیں. یہ سب میں کیا ہے؟ اگر یہ ہم سمجھے کہ کافر طاقت والا ہے تو یہ ایک سوال کا ایک سائیڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ ہم کہیں کہ ہم کمزور ہیں، دوسرا ہے. لیکن ہماری معلومات کے مطابق دشمن قوی نہیں ہے،
بلکہ ہم کمزور ہیں. ہم میں ایمان اور ہم میں عمل صالح کی کمزوری ہے، اور جب تک ہم اس اعمال کو، جب ہم ایمان کو قوی نہیں کریں گے، عمل صالح کو متوجہ نہیں ہو جائیں گے، تو ہمارے دل میں یہی کمزوری ہوگا. میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلامی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی مسلمانوں نے اسلام کا جو دامن ہے پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت دیا ہے. اور ہمارے افغانستان میں یہی تجربہ ہوا ہے. جب رشین نے حملہ کیا تو سب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ سپر پاور ہے، اور سپر پاور کے مقابلے میں یہ کم لوگ کیا کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا یہ تجربہ ہو گیا کہ وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کم لوگ، بہت زیادہ کثیر لوگ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا، لیکن جب وہ خلوص دل سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کھڑا ہو جائے. تو یہی سپر پاور آپ نے دیکھ لیا کہ وہی سپر پاور ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہو گیا. ابھی جو افغانستان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان، یہ جو 2 امتیاز اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو دے دیا تھا جہاد کے رشین کے زمانے میں. ایک تو یہ امتیاز جہاد افغانستان کو ملا ہے الحمدللہ کہ پورے عالم اسلام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ افغانستان جہاد ایک اسلامی مقدس جہاد ہے، اور پورے عالم اسلام پر فرض ہے کہ اس جہاد کا تعاون کریں. ایک امتیاز ہے. دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جہاد کو اپنے دربار میں قبول فرمایا، اور ہمارے مجاہدین کو ایک قدرت کا جو کرسی ہے وہی دے دیا. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاد کرنے والے کو کرسی نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ ہمیں جہاد کا کرسی بھی ہمیں مل گیا. لیکن جب ہمیں کرسی مل گیا تو ہم جو داخلی کشمکش میں مبتلا ہوئے، اس کا وجہ پھر بھی یہی ہے کہ ہم نے جو اسلام کا ارشاد ہے وہ ہم نے بھول گیا ہے. ہم نے قدرت طلبی اور تنظیم پرستی اور ہوا و ہوس کے نشے میں آئے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت بھی بدل لیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کا حالت اچائی سے برائی کو نہیں بدلتا، جب وہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتا. تو افسوس کے ساتھ افغانستان میں خانہ جنگی ہو گیا. ایک کابل میں 60,000 لوگ ہمارے آپس میں مر گئے، ہمارے آپس کی لڑائی میں. افغانستان میں بدامنی آیا، افغانستان میں ملوک الطوائفی آیا، اور افغانستان تجزیے کے خطرے میں پڑا. لیکن الحمدللہ والمنہ پھر جب ہماری علی قدر امیر المومنین اور ہماری طلباء کرام اور ہمارے قوم نے اسلام کے پاس آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی جو قانون کے پاس آ گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حالت کو بدل لیا. یہی جو اسلامی نظام کے لیے جو ہماری طالبان نے قیام کیا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو حالات یونائٹڈ نیشن کے لیے ممکن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن قرار دیا. اسلحہ جمع کرنا یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک پلان تھا کہ وہ اس کے لیے کئی $1 ملین کا پروپوزل تھا کہ وہ افغانستان سے یہ اسلحہ جمع کیا جائے. لیکن یونائٹڈ نیشن جو اس ٹائم محمود مستری تھا، اس کی بس میں نہیں تھا کہ اسلحہ کو چھین لیا. لیکن الحمدللہ ہماری گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمایا کہ ہر غیر مسئول آدمی سے ہم نے اسلحہ چھین لیا اور وزارت دفاع کو ہم نے دے دیا. اسی طرح افغانستان میں 95% میں الحمدللہ امن و امان ہے، اور ایسا امن و امان ہے مثالی کہ شاید کسی اکثر لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ افغانستان میں لڑائی تھا، تنظیمی تھیں، اور پورے لوگ لڑائی میں تجربہ کار تھے، اور کئی دوسری کفری اور بعض غیر کفری ملکوں کا مداخلت افغانستان میں تھا. تو ان حالات کی باوجود کیسا امن ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ الحمدللہ یہی اسلام کی برکت سے الحمدللہ افغانستان میں الحمدللہ امنیت آیا. ہم نے شاید 20 آدمی کے قریب شاید قصاص
نہیں کیا ہے یا کیا ہے اس کے اسی حدود میں، یا 25 یا 30 چور کا ہاتھ نہیں کاٹا ہے، لیکن الحمدللہ اسی 20 یا 30 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا افغانستان میں الحمدللہ ہم نے امن دیا ہے۔ ابھی افغانستان میں آپ نہیں سنیں گے کہ کوئی قاتل فرار ہو گیا ہے، اور آپ نہیں سنیں گے کہ کسی گاڑی کے پاس کوئی چور کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسا نادر اور شاذ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن عام طور الحمدللہ ابھی رات کو دن کو گاڑی چلاؤ الحمدللہ یہی امن و امان ہے۔ تو یہی طالبان اسلامی امارت نے اس کی یہی محصولات کے باوجود اس کا حق تھا اسلامی امارت کا کہ یونائٹڈ نیشن ان کو ریکگنائز کرے، کیونکہ پوری سرحدات ہمارے پاس تھے، کیپٹل ہمارے پاس تھا، اور ہم نے افغانستان میں تعمیر نو کا کام بھی شروع کر دیا۔ بطور مثال افغان ایئر لائنز، افغان آریانہ ایئر لائنز، پورا افغانستان میں اس کا فلائٹ جا رہی ہے۔ روزانہ کابل سے مزار شریف، کابل سے ہرات، کابل سے قندوز، کابل سے فاریاب، کابل سے قندہار، اور اسی طرح خوست اور جلال آباد میں روزانہ الحمدللہ فلائٹ جاری ہے۔ ہم نے 400 فیکٹریاں الحمدللہ بحال کیے۔ ہم نے قندہار، ہلمند کو بجلی دے دیا، کابل میں بجلی فراہم کر دیا، اور الحمدللہ بہت زیادہ اس کم امکانات کے باوجود ہم نے کر لیا۔ اس کے باوجود ہم نے تعلیمی سلسلہ بھی الحمدللہ احیا کیا۔ ابھی ہمارے پاس 20,000 کی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہائی ایجوکیشن کا تعلیم حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، جو کابل یونیورسٹی، قندہار یونیورسٹی، ہرات اور مزار شریف اور جلال آباد یونیورسٹی میں، اور 1 ملین کے قریب ہمارے پاس یہ طالب العلم ہے کہ جو تعلیم حاصل ہے پورے افغانستان میں۔ ان کے باوجود انہوں نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا، اور ایسے حکومت کو ریکگنائز کیا ہے کہ جو ان کے لیے افغانستان میں کرسی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں ان کو کرسی دے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری کوششوں کے باوجود جو ہم نے کیا ہے، ان کے خلاف پروپاگنڈا ہمارے مقابلے میں کر رہا ہے۔ مثلا اسامہ کا مسئلہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ اخبارات میں ہم نے بہت زیادہ دیا ہے کہ اسامہ کے مسئلے میں ہمارا موقف اصولی ہے اور معقول موقف ہے۔ ہم نے ان کو صرف یہ بات کہا ہے کہ اگر اسامہ آپ کے پاس مجرم ہے تو مجرم ہونے کے تو یہی صرف ادعا سے مجرم نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک ثبوت تو ہونا چاہیے، اور ثبوت عدالت کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا۔ لیکن ان کی جو دعویٰ ہے کہ وہ ٹیرورسٹ ہیں، درحال کہ وہ مہمان کی حیثیت سے افغانستان میں رہ رہا ہے، کوئی اجازت اس کو نہ کوئی فعالیت کے ہے، اور نہ ہم نے اجازت دیا کہ افغانستان کو کسی خلاف استعمال کر لیں۔ پھر ہم نے کہا اگر آپ یہ بھی نہیں مانتا کہ وہ کوئی فعالیت نہیں کرتا تو ہم OIC سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجے افغانستان میں، اور یہی OIC دیکھے کہ اسامہ بن لادن کوئی فعالیت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر ہمارا قول اور جھوٹ اور صداقت آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں بھیجا ہے۔ اسی طرح جو خواتین کے حقوق کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواتین کے خلاف ہیں، تو ان کو اس کے سلسلے میں صرف ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اسلامی نظام کو افغانستان میں نافذ کیا ہے، اور جو اسلام نے خواتین کو حق دیا ہے وہ حق اگر ہم نہیں دیتے، ہم اپنے دعوے کے خلاف کام کرتے ہیں کہ ہم نے اسلامی نظام لایا ہے۔ ہم نے خواتین کو وہ حق دیا ہے کہ جو پرانے نظاموں نے نہیں دیا ہے۔ سابق زمانوں میں خواتین کو میراث کا حق نہیں ملتا تھا، ابھی ہمارے امارت اسلامیہ نے اعلان کر دیا کہ ہر خاتون کر سکتا ہے کہ اپنے میراث حاصل کر لے۔ پہلے خواتین کو زبردستی سے نکاح کیا جاتا تھا، خاص طور بیووں کو، لیکن ابھی ہمارے امارت اسلامیہ کا فرمان ہے کہ وہ اپنی خوشی سے نکاح کرے گا۔ اسی طرح قتل کے بدلے میں خواتین دی جاتی تھی، لیکن ابھی وہ بھی نہیں تسلیم نہیں کیا جاتا قتل کے بدلے میں۔ اس سے علاوہ تعلیم کے میدان میں جو ہمارے بس میں ہے، وہ جو میڈیکل یا طب کی سیکشن ہے، اس کی ہم کئی لیڈیز یا خواتین پڑھ رہی ہے۔ اسی طرح پولیس کے سیکشن میں کچھ خواتین ہیں جو خواتین سے تلاشی لے رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ بس ایک مختلط نظام اسلام میں نہیں ہے، ہم مختلط نظام افغانستان میں نہیں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام میں شروع سے اور آخر تک اسلام نے ایک حق عورت کو دیا ہے کہ اس کو عورت کا حفاظت کیا جائے۔ غیر محرم ان کو
اس پر تجاوز نہ کرے. اگر وہ زواج سے پہلے باپ اور محرم کے پاس رہیں اور زواج کے بعد زوج کے پاس رہیں, یہی ان کی سالمیت کا واحد راستہ اسلام نے اختیار کیا ہے. ہم صرف اس حفاظت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ مختلط نظام اسلام میں نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس اتنے امکانات نہیں, ہم پر لڑائی تحمیل کیا گیا ہے کہ اس طرف سے عالم کفر یہی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں لڑائی جاری رہے تاکہ اسی اسلامی نظام کے مقابلے میں مشکلات پیدا کیا جائے. اسی طرح مخدرات کے بارے میں ہمارے خلاف جو پروپاگنڈا کر رہا ہے, صرف بطور اختصار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ تھا کہ 80% مخدرات افغانستان سے آ رہے ہیں پورے عالم کو. لیکن آپ نے سنا کہ کچھ مہینوں پہلے علی قدر امیر المومنین نے اعلان کر دیا کہ ہم افغانستان میں, ایسا نہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے فیصلے کے لیے ہم یہ اعلان کریں گے, اسلام میں جو مخدرات حرام ہے, اسلام میں مخدرات جو ناجائز ہیں, اس حکم کی وجہ سے امیر المومنین نے اعلان کر دیا کہ ہم مخدرات آئندہ سال اس کا کاشت نہیں ہوگا اور مکمل طور اس کا خاتمہ کریں گے. الحمدللہ ابھی ہم نے سب کو بتایا کہ آپ افغانستان آ جائے اور دیکھ لیں کہ کہاں مخدرات کا کاشت کیا گیا ہے. سمجھتے نہیں ڈرگز, مخدرات کا مطلب ڈرگز ہیں. تو ہم نے پورے جو این ڈی سی پیز کا جو ایجنسی ان کو بتایا کہ آپ دیکھ لیں, کوئی کسی کو بھیج دیں کہ دیکھ لے کہ مخدرات یا ڈرگز افغانستان میں ہے یا نہیں ہے. ہم نے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے ہم نے ایک آپریشن کیا ہلمند اور یہ جو قندھار کے اور حدود کے علاقے میں, ہم نے 25 فیکٹری کو تباہ کر دیے, 1000 کلو گرام ہم نے جلا دیا. ہم نے سب کو کہا, یون ڈی سی پی کو کہا ایک ڈیلیگیشن بھیجے, دیکھ لے کہ ہم نے ختم کیا یا نہیں کیا. لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم ڈپلومیٹس کو بھیج دیں گے, جرنلسٹ کو بھیج دیں گے. جب وہ دن آیا تو پیچھے ہٹ گئے, وہ کہتا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. بہر صورت یہ سب بہانے ہیں کہ ہمارے افغانستان کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن ان کا جو اختلاف ہے صرف اسلامی نظام کے ساتھ ہے. اسلامی نظام کی خلاف کی وجہ سے یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اور ہماری معلومات کے مطابق یونائٹڈ نیشن کس لیے بن گیا؟ یونائٹڈ نیشن اس لیے بنا تھا کہ عالمی جنگ دوم کے بعد یونائٹڈ نیشن بن گیا کہ اب دنیا میں امن لائے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو سنکشن ہمارے خلاف لگایا ہے, آپ ان کے قانون کے مطابق دیکھ لیں. سنکشن ہم پر لگایا, انہوں نے کہا کہ اسلامی امارت افغانستان پر پابندی لگا دیا جائے اور مخالفین کو پر نہ دیا جائے. مخالفین کو اجازت ہے جتنا اسلحہ لائیں تو وہ کر سکتا ہے, لیکن اسلامی امارت کو کوئی اجازت نہیں کوئی ویپنز یا اسلحہ یا امونیشن لے لے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین کو یہ اجازت ہے کہ جتنا آپ مار سکو اتنا لوگ کو مار سکو, کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے. نہ کسی حیات کا اہتمام ہے, نہ کوئی اور مسئلہ ہے. لیکن اگر اسلامی امارت نے کچھ عمل کیا تو پھر وہ ٹروریسٹی عمل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مستقیماً افغانستان میں مداخلت کر رہے ہیں اور جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں, ہم نے کہا تھا کہ شروع سے ہم یہ کہا ہے کہ ہم لڑائی کے بجائے ہم مذاکرات کو, ہم لڑائی کے بجائے بات چیت کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. اور یہی اسلام کا بھی کہنا ہے کہ اب بات چیت کر لیں. ہم نے شروع سے بات چیت کیا ہے, لیکن ابھی جو وساطت کرا ہے یونائٹڈ نیشن کرا ہے, ہمارا یہی ہے کہ OIC اس میدان میں نہیں آیا, کوئی دوسرے اسلامی تنظیمیں اس میں نہیں آیا, کیونکہ ہمارے پاس فیصلہ ہے جو مخالفت کو ختم کرنا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہم مخالفت ختم کریں گے, قرآن سے علاوہ کسی اور قانون کے مطابق ہم خلق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہر صورت تم کو بھی یہی کہا ہے کہ مخالفین کے ساتھ مذاکرات کریں, اشخابات میں کیا ہو, تاشکند میں کیا ہو, جدہ میں یہ مذاکرات کیا, اب بھی حاضر ہیں. لیکن انہوں نے یہ پروپیگنڈا بھی لگایا ہے کہ طالبان زور کے ساتھ چاہتے ہیں کہ مخالفین کو ختم کرے. ابھی جو سنکشن جب آتا ہے کہ کسی ملک میں مشکلات نہ ہو, افغانستان میں خشک سالی کا مشکلات, آپ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ 1,10,00,000 لوگ بھوک سے مر جائیں گے. یہ یونائٹڈ نیشن کا رپورٹ ہے, ہمارا رپورٹ نہیں ہے. اور 12 ملین لوگ جو ہیں ابھی اس خشکسالی سے متاثر ہوا ہے, اپنے علاقے کو چھوڑ دیا ہے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو چلا گیا ہے.
اور ہمارے افغانستان دو چیز ہیں جو اس پر ہماری اقتصاد کا جو تکیہ ہے وہ دو چیز ہے، ایک زراعت ہے اور دوسرا مواشی ہے۔ ہماری زراعت بھی تباہ ہو گیا خوشحالی کی وجہ سے، اور 80% جو مواشی تھا یہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن یا کافروں کا یہی رحم ہے ہم پر کہ انہوں نے دوسرا سنکشن بھی لگایا۔ جو پچھلے سال انہوں نے سنکشن لگایا تھا اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کا رپورٹ ہے کہ افغانستان کا جو میڈیسن ہے یا ادویات ہے وہ 50% کم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ملک میں جو بیماری پھیل گیا ہے، جو ملیریا ہے، محرقہ ہے وغیرہ، جو تبرکلوز ہے وغیرہ ہے، تو بہت عام ہو گیا ہے۔ خاص کر روزانہ کئی بچے اسی عادی امراض کی وجہ سے مر رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیسن ہے، اور یہ وجہ ان کے رپورٹ ہے کہ 50% ادویات پچھلے سال یہ سنکشن کی وجہ سے آیا ہے۔ تو ان کا یہی جو اس پر دل ان کا آرام نہیں پایا، انہوں نے دوسرا سنکشن بھی لگایا۔ اور ہریانہ میں کیا ہو جاتا تھا؟ ہریانہ افغان ایئر لائنس وہ گورنمنٹ کا ایئر لائنس نہیں تھا، وہ عوام کا ایئر لائنس تھا۔ اس میں مسافر جاتا تھا، اس میں بیمار جاتا تھا، اس میں میڈیسن نقل کیا جاتا تھا، اس میں جو پوسٹ تھا عام لوگوں کا وہ نقل کیا جاتا تھا۔ اس میں گورنمنٹ کا کیا مسئلہ تھا؟ تو ان مشکلات کے باوجود انہوں نے سنکشن لگایا۔ ابھی اس سنکشن کی وجہ سے افغانستان کا جو کرنسی ہے 15% وہ نیچے گر گیا ہے، اور قیمتوں کا جو قیمت کی اشیاء کا قیمت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جب 12 ملین اب سے مثلا مشکلات میں ہے، جب یہ بڑھائی ہو جائے تو کیا صورتحال بنے گا؟ ابھی جو مہاجرین کا سلسلہ ہے ایک علاقے سے دوسرا عربیہ افغانستان پاکستان کی بارڈر میں، یہی مہاجرین بہت زیادہ مہاجرین آئے ہیں، اور وہ پاکستان نے بھی اس کو راستہ بند کر دیا۔ وہ بھی پاکستان کی مجبوری ہے کیونکہ اس کو بھی فنڈ نہیں دیتا پاکستان۔ تو افغانستان جو پاکستان آئے ہیں، مطلب ابھی تک جو کچھ مہاجرین آئے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ روزانہ کئی بچہ سردی سے مر جاتا ہے۔ ان کے پاس کپڑے ایسے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے سردی کا مقابلہ کرے، اور 75% جو لوگ ہیں سوئی تغذی سے افغانستان میں دوچار ہے۔ تو سوئی تغذی کا مطلب یہ ہے کہ قلت مواد غذائی یا یعنی عدم استطاعت کی وجہ سے وہ مواد غذائی کی قلت میں مبتلا ہے، وہ سبب بیماری بن گیا ہے، اس کو سوئی تغذی کہتے ہیں۔ اور جو خرید کا جو قوت ہے، ابھی 49% ہمارے قوم اور ہمارے لوگوں کا خرید کا قوت ابھی آ گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت افغان لوگ اس کے قابل نہیں ہے کہ کسی اپنی زندگی کے لیے کوئی چیز خرید لے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہم پر سنکشن لگایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کافروں سے ہمارا گلہ کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ سمجھے کہ کافر ہم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو جائیں گے جب تک آپ اس کا دین نہیں مانیں گے، آپ یا اس کا غلامی نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بے صبر نہیں ہیں، ہم بے صبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جو اس طرح انگریز کے زمانے سے، رشین کے زمانے سے ابھی تک جو ہماری قوم نے جتنا مشکلات کا تحمل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اس کی بات بھی انشاءاللہ ہمارا حوصلے بلند ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ہم میں ایمان موجود تھا اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود تھا تو زمین اور آسمان کا جو اللہ کا برکات ہے وہ ان کافروں کے برکات سے ہمارے لیے بہت زیادہ ہے اور مفید ہے۔ لیکن صرف ہمارا یہی اپنی مظلومیت کا جو آواز ہے، صرف ہم وہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا مظلوم ہے اور کتنا ظلم پر ہم پر ہو رہا ہے۔ اور ہم نے جس طرح کہا کہ کافر سے گلہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں سے یہی توقع ہے ہمارا کہ افغانستان قوم کو یہودیوں کے لیے اور کفار کے لیے اکیلے نہ چھوڑیں۔ یہ ہمارا حق ہے مسلمانوں پر، یہی ان سے ہمارا درخواست ہے۔ اور اسی طرح OIC سے جو اسلامی ادارہ ہے، ان سے ہمارا درخواست یہی ہے کہ اگر کافر ہم پر اتنا غیر معقول انداز میں ظلم کر رہا ہے
تو وہ تو اسلامی ادارہ ہے، الاقل وہ تو افغانستان اسلامی امارت کو یہ کرسی دے دیں، الاقل وہ تو یہ کوشش کرے کہ دوسرے اسلامی ممالک جو ہے ہمیں ریکوگنائز کریں تاکہ لوگوں کے مشکلات میں کمی آ جائے۔ اور اس کے لیے اس پورا مشکلات کے حل کے لیے جس طرح خلافت کا مسئلہ علماء کرام نے آپ کے سامنے پیش کیا، ہمارے سامنے بھی یہی ان کا حل یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے نفس کو دیکھیں۔ پہلے ہر آدمی کی جب وہ خلافت چاہتا ہے، اسلامی نظام چاہتا ہے، اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اپنے ملک کا خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اس کی وہ اپنے آپ میں وہ اسلامی نظام لائے۔ وہ جب اپنے آپ میں ایمان اور عمل صالح لاتا ہے تو اس کے بعد وہ کر سکتا ہے کسی اور کو بھی دعوت دے دے کہ آپ آ جائیں۔ لیکن اگر ایک آدمی خود نماز نہیں پڑھتا ہے تو دوسروں کو کیسے کہیں کہ آپ آ جائیں نماز پڑھیں؟ تو پھر پہلا اس کو نماز کرنا پڑتا ہے، اس میں سچائی پیدا کرنا پڑتا ہے، اس کو خدمت عوام کا جذبہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد دوسرے کو نصیحت کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عالمی سطح پر جو کافروں نے عالم اسلام میں جو سب سے زیادہ زہر عالم اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عالم اسلام وہ اس نام اور اس نام سے ان کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہے۔ بہت چھوٹے مسائل کی گرفت میں ہماری قوم آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور اسلامی نظام کو مانتا ہے، تو اس میں اور کیا بنیادی فرق ہے کہ اس میں ہم فرق کر ڈالیں؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو اتحاد ہے عالم اسلام میں وہ بہت ضروری ہے۔ اگر عالم اسلام میں اتحاد نہ ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو اور تفرق نہ کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپ تنازع نہ کریں، آپ کی قوت جائے گی اور آپ کی شان و شوکت ضائع ہو جائیں گی۔ تو عالم اسلام کا جو اتحاد ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عالم اسلام کی مسائل کا اہتمام کرنا سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے مشکلات میں سوچ نہیں کرتا، اس پہ اہتمام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کا یہی وجیبہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان کی بھائیوں کی پرابلموں میں سوچ کر لے، اور جو اپنا وسائل ہے اس کے حل کے لیے وہ تو میدان میں لائے۔ جب یہودیت کا ادارہ یہودیوں کو یہ کہتا ہے کہ ہر یہودی کا فرض بنتا ہے کہ روزانہ یہودیت کی بقا کے لیے 1 گھنٹہ سوچ لے اور اپنے افکار کو نوٹ کر لے اور پھر ہم عام ادارے کو بھیج دے، شاید ایسا افکار ہو کہ ابھی تک نہیں آیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امر ہے من لم يهتم بأمر المسلمین، وہ کہتے ہیں کہ اگر اہتمام نہیں کریں گے آپ اس دائرے سے خارج ہوئیں گے۔ اگر خارج نہیں اقل یعنی آپ صحیح مسلمان نہیں ہے، تو فرض بنتا ہے کہ مسلمانوں کو اہتمام یعنی ان کے مسائل پر غور کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام پر یہی لازم ہے کہ عوام الناس کو جو کفار کی خطرات سے اس سے آگاہ کریں کہ کفار کی دشمنی کیا ہے اور کس لیے وہ عالم اسلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے ان لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے کہا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب معالی الہمم، و کما قال علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جو بلند ہمت والا ہے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اصحاب ہمت عالیہ یہی جو کرۂ زمین ہے اور اس کی تاریخ کو بدل لیتا ہے۔ تو میں اپنی خاتمے سے پہلے پاکستانی حکومت اور پاکستان کی جو مسلمان غیور اور شجاع قوم ہے اس سے ہمیشہ شکریہ ادا کیا ہے، پھر بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستان عوام نے افغان جہاد میں جو گورنمنٹ نے اور لوگ نے ہمارے ساتھ دیا ہے وہ افغان قوم کبھی اس کو نہیں بولے گا۔ پاکستان حکومت نے اور پاکستان کے مسلمان اور غیر مجاہد ملت نے یہی ثابت کر دیا کہ وہ ہمارا ایک انصار بھائی ہے، اور یہ انصار ہونے کی وجہ سے جو ان کی بس میں تھا وہ ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عالم اسلام متحد ہو جائے اور اسلام کی روشنی میں وہ اپنے مسائل کو حل کرے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير